بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اگر آج کے دور میں کسی سے سوال کیا جائے کہ دنیا کس شکل میں ہے تو وہ یقیناً کہے گا دنیا گول ہے، مگر یہی بات اگر آج سے 300 یا 400 سال پہلے کسی سے پوچھی جائے تو وہ کہے گا دنیا سپاٹ اور چپٹی ہے، اور تو اور ایک قدیم کشوا اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ دراصل اس طرح کی بات کوئی شخص اس لیے کہے گا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اس وقت یہ بات نہیں جانتا کہ دنیا گول ہے اور دریافت ہی نہیں ہوا۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ نہ تو دنیا گول ہے اور نہ ہی یہ سپاٹ اور چپٹی۔ یہ بالکل تازہ نئی معلومات جو جدید تحقیقات اور موجودہ دور کے آلات کے ذریعے انسان کے علم میں آئی ہیں، مگر یہی بات آج سے 400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی گئی۔ جو نیوٹن نے گریوٹی کی دریافت کے تحت پہلی بار جو یہی بات لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کا انکار کیا اور دنیا کو گول ماننے پر زور دیا۔ وہ یوں کہ ان کا ماننا تھا کہ اگر دنیا گول ہوتی تو تمام سمندر اور تمام اوپر کی زمین اندر دھنس جاتی، کیونکہ اس وقت کا ایک لا علمی نظریہ تھا۔ سورہ رحمان آیت 33 میں ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکلتے ہو تو نکل جاؤ، تم بغیر زور کے نہ نکل سکو۔ یہاں دائرے کے لیے الفاظ اختیار استعمال ہوا ہے جو کہ کسی گول شکل کے ڈائمیٹرز کو کہتے ہیں، اور ہاں یہاں خاص طور پر ڈائمیٹر کی جمع ڈائمیٹرز بتائے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ڈائمیٹر، جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی دائرے یا گول شکل کا ڈائمیٹر ایک ہی ہوتا ہے جو تمام کناروں پر حساب میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف نیوٹن نے بتایا کہ دنیا چونکہ مکمل گول نہیں بلکہ شکر مرغ کے انڈے نما ہے جو کہ ہلکا سا بیز بھی ہوتا ہے، اس کے ایک سے زیادہ ڈائمیٹر ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک بات اور بتا چلی کہ دنیا سے باہر کائنات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تمام ستارے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر روشنی کی رفتار سے بھی بھاگا جائے تو کائنات کی حدود کو نہیں پہنچ، کیونکہ اس کی حدود اس وقت تک اور کئی گنا دور جا چکی ہو، اور یہ حدود پکڑنے کا سلسلہ یوں کا توں جاری ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوتا ہے، سورہ النازعات آیت 30، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ یہاں لفظ صحاحا کا بنیادی لفظ تخو ہے جو بیان کرتا ہے پھیلانا، گول صورت، اور یہی لفظ عربی میں شکر مرغ کے انڈے دینے والے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اکثر اس کے انڈے کو مثلاً تحاول البطن پیٹ کا بڑھ جانا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح چپٹی یا چکور مطلب میں استعمال نہیں ہوتا۔ شتر مرغ کے انڈے کی طرح دنیا کے نارتھ اور ساؤتھ پول کا ڈائمیٹر اور ایکویٹر کا ڈائمیٹر مختلف ہے، جو قرآن کی مختلف ڈائمیٹر کی وضاحت پر پورے اترتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے سورہ الزمر آیت 5، اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، خبردار وہی غالب بخشنے والا ہے۔ لب یکور کے معنی اس طرح لپیٹنے کے ہیں جیسے ایک کے اوپر دوسرے سے لپیٹنا، جیسے پگڑی وغیرہ لپیٹی جاتی ہے۔ گول دائرے کی شکل، یہ اشارہ بھی دنیا کی گول ہونے کا تصور پیش کرتا ہے۔ دن اور رات کا یہ براہ راست آنا جانا گول شکل پر ہی ممکن ہے۔ اگر دنیا گول کی جگہ چپٹی ہوتی تو دن رات اچانک تبدیل ہوتے، نہ کہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے۔ مقصد یہ ہے کہ جس نظام کو ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ قرآن کے اوراق میں غور و فکر کے لیے بیان کیے گئے، اور آج غور و فکر کے آلات بھی موجود ہیں۔ غور کریں، یہ اشارے جو سچائی بیان کر رہے ہیں، اور یہ کون سی صدی کے لیے بیان کیے گئے ہیں جو 1400 سال تک راز رہا، کیونکہ انسان کا علم اتنا کشادہ نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی نشانیاں قرآن میں دی ہیں سب کی سب قابل غور ہے۔